السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج چاروں طرف یہ کہا جا رہا ہے اور چاروں طرف سے یہ پکار لگائی جا رہی ہے کہ مسلمان پریشان حال ہے، کہ مسلمان بہت زیادہ پریشان ہے، مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، بھگایا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے اور در بدر کیا جا رہا ہے شہروں سے، اپنے گھروں سے۔ کیا وجہ ہے؟ تو آدمی جب سنتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے، ایسی آخر کیا وجہ آ گئی کہ مسلمان پریشان ہے۔ لیکن جب کچھ چیزیں ہیں، ان چیزوں پر جب غور کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کیوں پریشان ہے، ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اب یہ ویڈیو ہے، آپ دیکھیں، یہ ایک مسجد میں نماز ہو رہی ہے اور نماز بھی جو ہے فجر کی نماز ہو رہی ہے۔ اب اس مسجد میں آپ دیکھیں کہ اندر الگ نماز ہو رہی ہے، باہر الگ نماز ہو رہی ہے۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی مسجد میں دو نمازیں ہو رہی ہیں۔ پہلی بات تو کسی سے فتویٰ پوچھ لیا ہوتا، کسی عالم سے یہ مسئلہ پوچھ لیا ہوتا کہ اس طرح بھی کوئی نماز ہو سکتی ہے کیا۔ بعد میں نماز کے بعد جو نماز ادا کی جاتی ہے، یعنی نماز ہو گئی، نماز کے بعد چند حضرات آئے، اب ان کو نماز پڑھنا ہے، ان کا بھی ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ بھی ایک کونے میں جا کر، باہر جو ہے صحن میں جا کر، برآمدے میں جا کر نماز پڑھیں، ان کے لیے بھی مسئلہ ہے۔ لیکن یہ تو عجیب ہی ہے، اس طرح نماز ہوتی نہیں ہے کہ ایک ہی مسجد میں دو نمازیں ہو رہی ہیں، ایک اندر نماز ہو رہی ہے، ایک باہر نماز ہو رہی ہے اور دونوں ایک ہی وقت پر نماز ادا ہو رہی ہے۔ بتاؤ، یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز ہوگی کیا؟ ان کے جب دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے دل کے اندر نفرت ہے، برائی ہے، اور ایک دوسرے کا جو ہے دل کے اندر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے ایک دوسرے کے لیے، تو ان کی نمازیں قبول نہیں ہوگی۔ چاہے وہ ایک نماز نہیں، دو نماز نہیں، چاہے 50 نمازیں پڑھ لیں، پھر بھی ان کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے جس طرح وضو کیا جاتا ہے، وضو کس لیے کیا جاتا ہے کہ بدن پر جو گندگی لگی ہوئی ہے، بدن پر جو گندگی لگی ہوئی ہے اور جو میلے کچل لگا ہوا ہے، جو ناپاکی کچھ بدن پر لگی ہوئی ہے، تو اس کو جو ہے وضو کے ذریعے سے ختم کیا جائے تاکہ آدمی پاک و صاف ہو جائے، پھر وضو کے ساتھ نماز پڑھے۔ وضو نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح آدمی جب نماز پڑھنا آتا ہے تو اپنے دل کا بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، برائی ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، جو بھی دل کے اندر گندگی ہے، ان کو بھی مسجد کے دروازے پر چھوڑ کر آئے تو نماز ہوتی ہے۔ ہم جس کے برابر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا بغض اور اس کا کینہ اور اس کا حسد لے کر اور اس کی جو ہے برائی لے کر ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو ہماری نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور یہاں تو دیکھیں کہ پوری کی پوری نماز کی جا رہی ہے، پوری جماعت جو ہے وہ کی جا رہی ہے ایک ہی مسجد میں، تو آپ خود سوچیں کہ ان کی نماز کس طرح جو ہے ادا ہوگی۔ ان کی نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ ایک دوسرے کے لیے دل پھٹے ہوئے ہیں، دلوں کے اندر نفرت ہے، تو یہ نفرت جب تک دلوں کے اندر رہے گی اس وقت تک ان کی نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ پہلے دلوں کو صاف کریں، دلوں کو پاک کریں اور ایک جگہ نماز پڑھیں۔ دو جگہ نماز پڑھیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی، نہ ان کی نماز ہوئی نہ ان کی نماز ہوئی۔ اگر کوئی جھگڑا ہے، کوئی مسئلہ ہے تو اس کو بیٹھ کر حل کیا جائے، لیکن کسی بھی مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ ایک ہی مسجد میں دو نمازیں ادا کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا عذاب آ رہا ہے، کس طرح لوگ پریشان ہیں، کس طرح جو ہے چاروں طرف مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کس طرح مسلمانوں پر ظلم زیادتی کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو نکالنے کی باتیں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کو جو ہے ہر طرح سے بدنام کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اور ہمارے آپس میں اتنے جھگڑے ہیں کہ اللہ رحم فرمائے ان جھگڑوں پر۔ بتاؤ، ایک ہی مسجد میں دو جگہ نماز ہو رہی ہے، کچھ تو شرم آنی چاہیے تھی، کچھ تو جو ہے ایمان اتنا تو ہونا چاہیے تھا کہ کچھ تو ضمیر یہ گواہی دیتا یار یہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، یہ جو کام ہو رہا ہے یہ غلط کام ہے۔ پہلی بات تو جو نماز پڑھا رہے ہیں ان نماز پڑھانے والوں کو شرم ہونی چاہیے، وہ نماز پڑھانے والے جو ہیں ان کو نماز نہیں پڑھانی چاہیے، کیونکہ ایک عام آدمی تو نماز نہیں پڑھا سکتا، ایک پڑھا لکھا آدمی نماز پڑھے گا تو اس کو اتنی تو سمجھ ہونی چاہیے کہ ایک ہی مسجد میں ایک وقت پر دو نمازیں کس طرح ہوں گی۔ کسی عالم سے پوچھ لیا ہوتا، کسی مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ لیا ہوتا تو سارا معاملہ کلیئر ہو جاتا۔ تو جو جھگڑا ہے، لڑائی ہے، پہلے اس کو ختم کیا جائے، بعد میں نماز جو ہے وہ شروع کی جائے۔ لیکن جو نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کے بندے کا، جو اللہ کے بندے ساتھ میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، ان کا بغض لے کر اگر کوئی آدمی نماز پڑھے گا تو پھر کس طرح نماز ادا ہوگی؟ نماز ہوگی نہیں۔ تو بس ان لوگوں کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے اور اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح رہبر عطا فرمائے اور اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ صراط مستقیم پر چلائے، اور ایسی بدنامگی سے اور ایسی جہالت سے، ایسی گمراہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی حفاظت فرمائے۔